دنیا میں پولیو ویکسین کے نام پہ جو امریکہ اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے وہاں پر وہ سروس بھی کراتا ہے. پولیو کی ویکسین تو بیچارے بچوں کو مل جاتی ہے, اچھی بات ہے, لیکن ساتھ ہی وہ سروے اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے مشینری دے کے کہ چیک کرو یہاں آئل ریزروز کہاں پڑے ہوئے ہیں, یہاں پہ گولڈ ریزروز کہاں پڑے ہوئے ہیں, یہاں پر کول ریزروز کہاں پڑے ہوئے ہیں, یہاں گیس ریزروز کہاں پہ ہیں. تو ہوتا کیا ہے, جہاں پر گولڈ ریزروز ہوتے ہیں وہاں پر وہ افریقہ کے یوگانڈا اور الجیریا چھوٹے موٹے ملک جو ہیں یہاں پر وہ خانہ جنگی شروع کرواتا ہے. یہ سمجھیں, ہم جو یہاں سے بھاگے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں نا, امریکہ ہمارا باپ ہے تو وہ جو بولے گا ہم وہی کریں گے, نہیں تو ہم مر جائیں گے. مسئلہ یہ ہے جب تک انگریزی کے 2-4 جملوں میں ہم بکواس نہ کرتے ہم خود کو پڑھا لکھا بھی نہیں سمجھتے. مسئلہ یہ ہے کہ وہی امریکہ وہاں خانہ جنگی کرائے گا چھوٹے چھوٹے گروہوں میں, جہاں 2 بندے مریں گے بی بی سی اور CNN رپورٹ کرے گا 20 بندے مرے. پھر اس نے اپنے ٹاؤٹس رکھے ہوتے ہیں پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, چائنا, پوری دنیا میں, جو میڈیا پہ بولیں گے امریکہ کو آنا چاہیے امن کے قیام کے لیے. امریکہ پھر اقوام متحدہ کی امبریلا کے اندر امن کے قیام کے لیے آتا ہے اور غریب ممالک کی فوج کو بلاتا ہے کہ تمہیں ہم ڈبل تنخواہیں دیں گے, UN مشن پہ جا رہے ہیں. ان فوجوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ چوکیداری کرنا اور کچھ بھی نہیں. وہ ایک کچھ میٹر سکوئر یا کلو میٹر سکوئر کا ایریا ہوتا ہے جہاں پر صرف امریکی انجینئر کو اجازت ہوتی ہے جانے کی, ان کے مزدور طبقے کو اجازت ہوتی ہے جانے کی. باہر اگر کوئی پنگا لے رہا ہو وہاں کا لوکلز میں سے, تو جس فوجی نے اس کے ساتھ لڑنا ہے یا خود شہید ہونا ہے وہ ان غریب ممالک کے فوجی ہوتے ہیں. انہیں لالچ دی ہوتی ہے ایک تنخواہ تمہیں اپنے ملک میں ملے گی, ایک ادھر ملے گی, تم چوکیداری کرو. اندر سے جو کنٹینر بھر بھر کے, کنٹینر خالی آتا ہے اور بھر کے جا رہا ہوتا ہے, وہ سونے چاندی کے کنٹینر جو بھرے ہوتے ہیں نا بھائی جان, اس کے اینڈ پہ اسلحے کی ایک تہ جما دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ زمین سے اسلحہ نکلا ہے جناب, یہ ان لوگوں نے دبایا ہوا تھا ادھر, یہ دہشت گردی کی آماج گاہ تھی. اور اس طریقے سے پوری دنیا کا ذخیرے پہ قبضہ کیا جاتا ہے. اور اس پورے ٹالوں کے سونے میں سے اتنا سونا بھی اکٹھا کرو, اسے بیچ دو, تو باہر جو 2-2.5 ہزار کی فوج کھڑی ہوتی ہے اس کے پورے سال کی تنخواہ ہوتی ہے, وہ ڈبل تنخواہ ہوتی ہے. اس طریقے سے غریب ممالک they are being used like a tissue paper. ہم مسلمان ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہو رہے ہیں. متحدہ عرب امارات اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے. ہمارا جتنا سیاستدان طبقہ ہے یہ حرام توپیاں کرنے کے لیے دبئی جاتا ہے. سب سے سستے ریٹ میں انہیں عورت وہاں ملے گی جا کے باہر, سب سے سستے ریٹ میں انہیں شراب وہاں ملے گی باہر. یہ وہاں جائیں گے. اب اسرائیل اپنے تمام تر یہ جو غلاظت کے اڈے ہیں وہاں پر کھولے گا, اور وہاں پر اسرائیل کی فورن منسٹر کی سٹیٹمنٹ پڑھیں. اس نے کہا میں اپنے ملک کی سالمیت کے لیے کسی بھی عرب شیخ کے آگے لیٹنے کو تیار ہوں. یہ اس کے الفاظ ہیں. تو دوستان ذی وقار, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہی اسرائیل وہاں پر, یا ہمارے لوگ تو گھگو ہوتے ہیں, ان کو پتہ ککھ بھی نہیں ہوتا, انہیں منسٹر بنے ہوئے 5 سال ہوتے ہیں, جب سائن کرنا سیکھیں گے تو ان کی وہ ٹینیور پورا ہو جاتا ہے. جعلی ڈگریاں لے کے یہ لوگ ادھر دفع ہوئے ہوتے ہیں عیاشی کرنے. جب وہاں جاتے ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ہڈن کیمرہ کہاں لگا ہوا ہے. یہ جو وہاں پر اس کے ساتھ میٹھی میٹھی بولی بول رہے ہوتے ہیں وہ ساری ریکارڈ ہوتی ہے. پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ حلف نامے میں ترمیم کرو, یہ ملک کی بیٹی کو بیچو, یہ ایم ایل کانسی کو اٹھا کے باہر بھیجو, یہ ڈاکٹر عافیہ کو اٹھا کے باہر بھیجو, نہیں تو تمہاری یہی ویڈیو تمہارے حلقے کی عوام کو دکھائیں گے اور تمہیں ننگا کرے گی عوام. وہ اپنی ذاتی عزت بچانے کے لیے قوم کی بیٹی کو فروخت کرتا ہے. وہ اپنی ذاتی عزت بچانے کے لیے قوم کے راز کو بیچتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے انہی الو کے پٹھوں کا اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے ہمیشہ. اور ہم لوگ خوش کیا ہوتے ہیں, MNA صاحب جناب بڑی پراڈو میں آگے ہیں, 4-5 گارڈز لے کے آگے ہیں اپنے ساتھ, ہم گٹوں میں بیٹھ جائیں گے, بھول جائیں گے کہ جناب ہم لوگوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, ہم نے بیچلرز کیا ہوا ہے, یہ الو کا پٹھا سمپل FA پاس آیا ہوا ہے, ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں.